بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یمن و حبشہ کا ایک بادشاہ ابراہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں، اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کا یہ بات بہت شاک گزری۔ چنانچہ قریش کے قبلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابراہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ بہت طیش میں آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعب دار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کی بہت تعظیم کی۔ آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو واپس کر دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں پر پناہ گزر ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، اور جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ گہرے الائی کے پتھر تھے۔ ہر پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل کی سواریوں کو خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام فیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔
اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔